ذوق رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت طیبہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا داغ فرقت طیبہ
قلب مزمگل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، اور میرے دل سے دھل جاتا، میرے دل میں بس جاتا جلوہ زار طیبہ کا، میرے دل میں بس جاتا جلوہ زار طیبہ کا، داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے۔ زندگی اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ہم نماز ادا کر کے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں 700 سے زائد بار نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز کے حوالے سے آج کی اس ٹرانسمیشن میں، آج کے اس افطار پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ثنا خاں اور ہماری آج کی اسپیکر محترمہ عشرت علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے بہت اچھا سا، بہت پیارا سا ٹائم ہمیں دیا۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور رمضان المبارک کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ روزے کے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ بالکل، تو بس یہی دعا ہے۔ عشرت صاحبہ، نماز کے حوالے سے ذکر ہوا کہ 700 سے زائد بار قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر آیا ہے، تو اس کی تاکید کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آج یعنی کتنا زور دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا ایکچولی،
اہمیت اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا جی ہاں نمازوں کے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان بے نمازیوں کی صفوں میں ہمیں شامل نہ کریں، آمین۔ نمازیوں کی صف میں شامل ہوں، اور نمازیں بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں۔ جی ہاں، سب اچھا، سے اس پیاری حوالے بات۔ سے ایک بات میں بڑی پیاری سی اور قابل عمل بات کرنا چاہوں گی، جی، جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے تو عبادات بھی قبول ہوں گی۔ کہ دیکھیں، ہم جو بھی عبادت ادا کرتے ہیں، چاہے جی۔ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ آمین۔ لیکن بالکل۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول قبول ہی ہے، قبول ہے، اللہ تعالیٰ ماشاء خود اللہ۔ اس میں شامل ہے، سبحان اور اللہ۔ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس پاک نبی پر درود اور سلام بھیجتے کیا ہیں۔ بات ہے، تو کیا اے ایمان والو، تم بھی اس پاک نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ کیا بات ہے۔ تو میں ایک محفل میں تھی، اسکالر جی۔ نے بڑی پیاری بات کی، اور میں خود کوشش کرتی ہوں کہ اس پر عمل کروں۔ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، 5 وقت کی آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، جی۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جی۔ کوئی صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اگر آگے پیچھے آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کا وہ عمل بھی قبول ہو جائے گا، واہ، کیا کیونکہ بات اللہ ہے۔ نے وعدہ کیا ہے کہ جو چیز یا جو بھی دعا درود کے اس میں لپٹ کر آئے گی تو میں اس کو ضرور قبول کروں ماشاء گا، اس اللہ، دعا کو ماشاء قبول کروں گا۔ بہت پیاری بات آپ نے ہے بتائی، نا؟ بہت پیاری بات شیئر کی ہے۔ تو ہماری اور آپ عبادت بھی اکثر، قبول ہو جائے گی۔ اشتر صاحبہ کے بارے میں بتاتے ہی چلوں کہ ہم نے ایک ساتھ محفل بھی کی ہیں، تو آپ نے ایک بار ایک محفل میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی نیک کام بھی کر رہے ہیں تو اس کے آگے پیچھے بھی اگر آپ درود پاک پڑھ لیں تو وہ بھی جو ہے وہ قبول و مقبول ہونے کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے۔ بے شک، اور یقیناً یہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں اس میں سے ایک اہم رکن ہے نماز، جی۔ کہ ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول بالکل۔ کھڑے ہوتے ہیں اور سربسجود ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ درود پاک پڑھ کر آگے پیچھے ہم نے درود پاک پڑھا تو یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے گی۔ بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اقامت میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ذہن میں وہ باتیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، جو یاد ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی، کسی سے کیا کہنا ہے، کوئی بات پتہ نہیں کیا کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اچانک سے ہم فاسٹ فارورڈ موڈ میں آ گئے ہیں، جی ہم جی، بہت جلدی اسی وقت کرتے ہیں۔ ہاں، اچھا، جیسی نماز ادا کی سب بھول گئے، پھر ہم اپنے اسی میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے نا، یہ بات ہے۔ تو جو یہ خشوع و خضوع قائم کرنے والی بات ہے نا، اور ایک کنسنٹریشن قائم کرنے والی جو بات ہے، یہ بہت پیارا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، جو خشوع و خضوع کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ جی، کیونکہ جب ہم 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں تو بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے نا، کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور نہیں سوری نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ۔ پھر یہ ایک عمل، جب ایسا عمل ہے تو وہ کیفیت بھی ہمیں حاصل ہونی چاہیے نا، بالکل۔ تو جب خشوع و خضوع قائم ہوگا تو ہمیں یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ صحیح۔ تو خشوع و خضوع کے حوالے سے ایک بڑی پیاری سی ٹرک ہے، جی جی، اور میں نے جب اس کو اپلائی کیا، ایکچولی ڈاکٹر فرید احمد صاحبہ ایک بڑی اسکالر ماشاء تھیں، اللہ، بہت پیارا نام لیا ہے آپ نے، بہت ان سے سیکھنے کو، ان کی باتوں سے، اور آپ کے ذریعے ان کی باتوں سے میں نے بہت سیکھا ہے۔ بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان کا کافی ساتھ حاصل ماشاء رہا۔ اللہ۔ تو ایک محفل میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی، بلکہ محفل میں بھی بتائی تھی اس کے، اور میں ایسے ہی ٹاک شو کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا جی کہ خشوع و خضوع کیسے ہم حاصل کریں نماز میں، کیونکہ ہم نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، کبھی کال بیل، کبھی یہ، کبھی پھر ذہن میں خیالات آتے ہیں تو وہ الگ۔ تو انہوں نے جو بات بتائی اس کو میں نے اپلائی کر کے دیکھا تو یقیناً مجھے وہ، اچھا یہ ایک پریکٹس ہے، جی جی، ٹھیک ہے، جو میں ٹرک بتا رہی ہوں نا، بار بار آپ کے ذہن سے نکلے گا، بار بار دماغ میں دوسری باتیں آئیں گی، بالکل۔ کہ جیسی آئے نا اور اچھا اس کی پہچان جو ہے نا وہ یہ ہے، جیسی آپ کے ذہن میں دوسری باتیں آنا شروع ہوں گی آپ کی پلکیں جھپکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بابر کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ہوتا یہ بھی شیطان کا ایک حربہ لگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو نماز ادا کر رہا ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے آپ کے ذہن میں تو کچھ اور چل رہا ہے اس وقت۔ صحیح۔ تو جب ہم ایک ایسی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جو شہنشاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت پہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے کچھ وہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی آپ اس کا ایک رعب ہے۔ جیسے ہم دنیا میں اگر ہم بات کریں تو ہم اگر کسی سینئر سے ملنے جاتے ہیں یا ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، تو ہم اٹائر کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جی بہت اچھا سا ڈریس ہو اور ہماری اپیئرنس بہت اچھی ہو۔ تو یقیناً جب اللہ جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس کی کیا تیاری ہونی ہے؟ بے شک، تو جب اس ذات کے آگے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، اب ہاں میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ کی پلکیں جھپکنا شروع ہو جائیں گی اور آپ ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اس حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ایک دفعہ خاتون نے مجھ سے کسی پروگرام میں پوچھا کہ دیکھیں میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں تھی اور نماز ادا کر رہی تھی، تو وہاں شرطیں ہوتے ہیں نا جی، تو کہنے لگی وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہل ہل کے مت پڑھیں، اور انہوں نے مجھے پکڑا، انہوں نے کہا اسٹریٹ کھڑے ہوں. تو کہنے لگے دیکھیں وہ اس طرح کر رہی تھی. میں نے کہا ہاں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ نماز میں بھی ڈسٹربنس یا عبادت میں ڈسٹربنس. تو فریدہ آپا نے جب یہ بات بتائی تو میرے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہاں ہمیں اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے. جب ہم سیدھے کھڑے ہوں گے تو ہی ہمارے خشوع و خضوع قائم ہوگا اور ہمارے ذہن یکسوئی حاصل کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب جیسے آپ ہلنا شروع کریں نا اور آپ کی یہ جو کارنیا ہے نا آنکھ کے اندر وہ ایسے مطلب موو کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اس میں خلل واقع ہوا ہے خشوع و خضوع میں. ٹھیک ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی نظر سجدہ گاہ پر ہے جب آپ اقامت میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو آپ کے کان سنیں. اتنا باواز بلند پڑھنا ہے کہ آپ کے کان اس کو سن رہے ہوں. جب آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا وہ خشوع و خضوع کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. صحیح ہے. یکسوئی بن جائے گی. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل دعا میں کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں. بالکل. اردو میں اپنی زبان میں کر رہے ہوتے ہیں نا دعا. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے. بس عربک مطلب پڑھنا آ گیا تو بس پڑھنا نہیں جی. آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی قرآنی آیات ہیں، قرآنی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں. سورہ فاتحہ ہو گئی اور اس کے ساتھ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے اور ہمیں ڈفرینٹ ہم صورتوں کو جو ہے ڈفرینٹ اس سے کبھی ہم نے کوئی صورت پڑھی پھر اس کے بعد کوئی اور صورت، اس طرح بہت ساری صورتیں یاد بھی ہو جائیں گی اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں یاد بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پتا ہے تو دل بھی لگے گا اس نماز میں. اچھا جیسے کہ ابھی آپ نے نماز کے حوالے سے عشرت صاحبہ بات کی کہ ہم ہل ہل کے نماز نہ پڑھیں. ہم اگر دنیاوی لحاظ سے بات کریں، اگر میں موجود ہوں میرے سامنے کوئی جونیئر ہے اور وہ بیٹھ کے میرے سامنے پاؤں ہلانا شروع کر دے تو میں ایک تو ڈسٹرب ہوں گی اور مجھے لگے گا کہ شاید یہ جونیئر جو ہے وہ میری رسپیکٹ نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی. تو وہ بھی چیز جب ہمیں عجیب سا لگتا ہے تو اللہ رب العزت کے جس نے ہمیں نماز کے لیے آواز دے کے بلایا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، تو اسے کیسا لگتا ہوگا اللہ رب العزت کو کہ دیکھو میرا بندہ تو توجہ سے ہی میری عبادت نہیں کر رہا. حالانکہ اللہ کو تو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو محبت ہے جس محبت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے وہ یقیناً وہی محبت جو ہے اس میں نماز میں ہماری ہونی چاہیے. ہماری اسپیکر اور ہماری بہت ہی اچھی سی پیاری سی ثنا خواں محترمہ عشرت علی صاحبہ آج ہماری ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا رہی ہیں. اب ہم ذکر کرنا چاہیں گے جیسے کہ نماز کا آج ہم نے ٹاپک رکھا ہوا ہے اپنی اس ٹرانسمیشن میں. تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی بتایا کہ 700 بار ذکر آیا، لیکن میں نے جو ایک چیز دیکھی چاہے سورہ بقرہ ہو، سورہ طٰہٰ ہو یا کوئی بھی سورت ہو تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا جو ہے لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے. تو قائم کرنا کیا ہوتا ہے نماز؟ ہاں ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں شاید ہم پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، اوپر سے گزرتی چلی جاتی ہے، رٹا ہوا سبق ہے رٹا ہوا اور اوپر سے گزر جاتا ہے. جب قائم کریں گے تو بات کچھ اور ہوگی. دیکھیں یہ بال ہے نا یہ اپنی جگہ قائم ہے، کھڑی ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو نماز قائم ہماری کس طرح ہوگی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز ظہر تک آپ کوئی غیبت نہیں کریں گی، کسی سے حسد نہیں کریں گی، کسی سے کوئی بات بری نہیں کہیں گی. تو کیا ہوا آپ کی وہ نماز قائم ہے. جہاں ہم کسی برے عمل میں انوالو ہوئے، ملوث ہوئے، پھر سوچ لیجئے کیا ہوا. پھر دوسری نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ایسے ہی توفیق دے کہ ہم کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کو قائم بھی تو رکھنا ہے. قائم کرنے کا ایک تو یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے. ایک وہ سفر جس پر ہمیں روانہ ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں آ رہی تھی، میں نے تیاری کی، میں نے اپنا ڈریس نکالا، سب ٹھیک ہے نا، تیاری کی. تو وہ جو سفر آخرت ہے اس کی تیاری ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو جب 5 وقت ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس سفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور اس کو ہم ایسے یاد رکھ سکتے ہیں. یہ بھی نماز قائم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ جب اقامت میں کھڑے ہوئے اور آپ کی نظر سجدہ گاہ پر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ مجھے زمین کے اندر جانا ہے. صحیح. جب آپ رکوع میں گئے اور آپ کی نظر آپ کے پیروں کے انگوٹھے پہ گئی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب میری جان نکلے گی میرے جسم سے
تو سب سے پہلے میرے انگوٹھوں سے نکلے گی. اچھا. اس کے بعد اب جب آپ سجدہ گاہ میں گئے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ زمین کے کتنے حصے میں ہیں اس وقت. تو بس اتنا ہی ٹکڑا ملنا ہے اور سب کچھ تو یہیں دھرا رہ جائے گا. بالکل بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات آپ نے کہی ارشاد صاحبہ. نماز کے حوالے سے آج ہم نے ٹاپک رکھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہم سب کو نماز قائم کرنے والا جو ہے وہ بنا دے. ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا جیسے کہ ہم اپنی مصروفیات کا رونا روتے ہیں کہ مصروف ہیں اور نماز کا ٹائم نہیں مل پا رہا, تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نماز ادا کرنے والا, قائم کرنے والا بنا دے. آمین. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم بے پر شک کہ اس کا نظر کرم ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے, ہمیں نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے, ہمارا اس میں تو کوئی بھی کمال نہیں. اور کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ 5 وقت کھڑے ہو رہے ہیں نا جی, لیکن آپ کو اجر کتنا مل رہا ہے؟ 50 کے برابر. جی جناب. تو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ذوق رمضان آپ فریڈم نیوز پر دیکھ رہے ہیں. میں ہوں عروج ناز نظامی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی. کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کہ یعنی ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے ارشاد صاحبہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہمیں بار بار دن میں بلاتا ہے اور ہم جس سے امپریس ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی سینئر ہوتے ہیں تو ایک کال پر ہم بھاگے ہوئے جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت ہمیں دن میں 5 بار بلا رہا ہے, 2 بار کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, پھر فرماتا ہے آؤ نیکی کی طرف, آؤ نیکی کی طرف. کیا بات ہے. اذان کے بھی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس کا اگر آپ جواب دیں تو ہر لفظ کے مطابق جو ہے آپ کو نیکی ملتی ہے. بے شک. ایکچولی بے حساب ملتی ہے, بے حساب. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا بہانے سے ہمیں ڈھونڈتی ہے. واقعی. ابھی دیکھیے نا ماہ رمضان آیا, ٹھیک ہے, ساری ہماری جو جتنی بھی نیکیاں ہیں سارے گناہ ختم, ٹھیک ہے, اور ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. اللہ ہمیں توفیق دے اور پورا سال بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ایکچولی یہ ایک پیریڈ ہے, بالکل ٹائم پیریڈ اس طرح کا ہے کہ ٹریننگ پیریڈ ہے یہ ہمارا, صحیح ہے. اور یہ واحد ٹریننگ ہے کہ ہم ٹرینڈ ہوتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں, ورنہ ہم کوئی اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو ہماری پروموشن ہوتی ہے, ہم جا کے دوسرے اپنے اسٹاف کو ٹرینڈ کرتے ہیں. بالکل. یہ ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم یہاں ٹرینڈ ہوئے پھر بھول گئے, جی اچھا رمضان چلا گیا, چلو ٹھیک ہے اگلے سال کر لیں گے. نمازیں جو وہ مساجد جو ہے وہ نمازیوں سے بھر جاتی ہیں, رمضان ختم ہوا پھر تعداد گھٹ گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو فوائد تو بے شک بہت ہیں, اگر ہم کبھی غور کریں نا, ہم تو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن جس وقت ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ہم پر ایک ایسا نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے کہ نمازی اگر یہ دیکھ لینا کہ جس وقت میں سجدے میں ہوں اور اس نور کو دیکھ لے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو یہ روحانی فوائد تو بے حد ہیں, جسمانی فوائد بھی بہت ہیں. وضو کے فائدہ آپ دیکھ لیں, وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو اگر کوئی ڈپریشن میں ہے تو وضو کر لے, غصے میں ہے تو وضو کر لے. تو وضو کا پانی جب ہمارے اعضائے جسمانی پر جاتا ہے تو ڈپریشن ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور غصے کے لیے یہ ہے, ماڈرن ریسرچ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنا پوسچر چینج کر لیں تو ہم نماز اگر ادا کرنے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, اللہ کے حضور ہم نے وہ مسئلہ پیش کر دیا تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے وہ پوسچر, کبھی آپ رکوع میں جا رہے ہیں, کبھی آپ سجدے میں جا رہے ہیں, کبھی آپ اقامت میں کھڑے ہیں, تو آپ کا پوسچر بھی چینج ہو رہا ہے, وہ آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا, آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. غصے میں پتہ نہیں انسان کیا کچھ کرتا ہے. تو غصہ ایک آگ ہے اور اس کو بجھانا ہے وضو سے اور نماز سے. اللہ تعالیٰ نے بارہا جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ وضو سے اور نماز سے مدد لو غصے میں. اچھا جی, کیا بات ہے, زبردست. تو دیکھیں آج کے پروگرام میں ہمیں یہ ٹپ جو ہے وہ ہم نے جانی کہ اگر غصہ ہو یا ڈپریشن ہو تو پھر بس وضو سے جو ہے وہ مدد لے لینی چاہیے. اور واقعی آپ جتنے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہوں اور آپ سارے دن کی تھکن کے بعد جب آپ وضو کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کی ساری تھکن ہی ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات اور ہے, وہ خواتین والی بات میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھنے میں کہ جی کون کون سی ایسی ٹپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہمیں کوئی بیوٹی کریم کی ضرورت نہ پڑے, کسی بیوٹی سوپ کی ضرورت نہ پڑے. اور میں نے یہ دیکھا ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں صحیح طریقے سے, یقیناً
اور وضو بھی کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر وہ جو نور ہوتا ہے نا وہ کوئی فیشیل ویشیل آپ کو دے نہیں سکتا. ہاں کیونکہ آپ کے فیس سے جو ہے وہ ساری ڈرٹ جو ہے وہ ریموو ہو رہی ہوتی ہے, آپ بار بار منہ دھوتے ہیں تو آپ جب کلین ہو جاتے ہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ کوئی پمپل ایکنی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں. بے شک. اچھا مجھے بڑا مزے کا واقعہ یاد آیا. جی جی ضرور. ایک مرتبہ ڈاکٹر فرید احمد صاحبہ کے ساتھ جی میں جی. تھی تو انڈیا میں تھے ہم لوگ, تو وہاں جو ہے کوئی ہندو جوڑا تھا تو وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو فرید آپا نے کہا کہ آپ کس بات سے متاثر ہو کر آپ لوگ ظاہر ایک مذہب بدل دینا, بالکل بھائی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی کسی کی بات پہ قائل ہونا ہی بڑی بات ہے. ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا ہمیں اتنا نہیں شاید پتا. ہاں ہمیں نہیں اہمیت نہیں ہے شاید. جی یہی بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ کس بات سے متاثر ہو کر مطلب اسلام قبول کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا یہ جمعے کی نماز کا جو اجتماع ہے نا کہ امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ہم اس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا آپ کہنے ہیں ہمارے اس دین کے, ہمارے اس مذہب کے, کہ جو کہ واقعی کسی وہی نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر. تو یقیناً, اور ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کیا بات, سارے سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی کیٹیگری کا, کسی بھی رینک کا بندہ ہو, اور اس کے برابر میں کوئی بھی کھڑا ہو تو وہ سب برابر ہیں اللہ کے نزدیک. بے شک. اچھا نماز کے فوائد تو اتنے ہیں کہ اگر ہم ایک نشست میں اس پہ بات ہو نہیں سکتی. بالکل بالکل. اتنے فوائد ہیں. ایکچولی ہم لالچی ہیں نا, اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی اللہ نے حکم صادر فرما دیا ہے کہ نماز ادا کرو 5 وقت, میں سب سے پہلا سوال یہی کروں گا تو ہمیں نماز ادا, کیونکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں, بندے کا مطلب ہے غلام, تو غلام کو تو وہی کرنا ہے جو آقا نے فرما دیا. بے شک. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں بھی فائدے تلاش کرتے ہیں, تو چلو بھائی فائدے بھی تلاش کر لو. فائدے تو بے انتہا ہیں. اجتماعی فوائد کو اگر آپ لے لیں کہ جو نمازیں, جو اجتماعی نماز ہوتی ہے اور مساجد میں جاتے ہیں اس پر 70 گنا ثواب تو ہے ہی. ٹھیک ہے, تو اس پر یہ ہے کہ جو حضرات روزانہ ملتے ہیں مساجد میں, اگر آپ نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا کوئی, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں آ رہا, کوئی دکھ ہے, کوئی سکھ ہے, تو اس میں شامل ہو گئے. اگر کوئی پرابلم ہے سب نے مل کر سالو کر دی, اگر ان کی کوئی خوشی ہے سب مل کر شریک ہو گئے, تو نماز کا فائدہ ہمیں ہی مل رہا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی, وہ تو بے نیاز ہے, بالکل, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور جدید ریسرچ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دل کے مریض ہیں ان کو جو ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں وہ بالکل وہی پوسچرز ہیں جو کہ نماز کے پوسچرز ہیں. تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تو پہلے سے ہی ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے کہ اگر ہم باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں تو پھر کوئی جو ہے وہ ہمیں کوئی بیماری وغیرہ جو ہے وہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی. بے شک بے شک, یہ حقیقت ہے. صحیح. تو اچھا عشرت صاحبہ سے میں جب بھی بات کر رہی ہوتی ہوں, جیسے ہماری فون پر کانورسیشن ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ماشاءاللہ 7 محافل بھی کرتے ہیں, ثنا خوانی کرتے ہیں, اور ہم 7 ٹریول بھی کر چکے ہیں, تو ان سے میں جب بھی فون پر بات کرتی ہوں تو یہ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتی ہیں کہ ایسے کوئی نہ کوئی ٹپ ضرور مجھے دے رہی ہوتی ہیں. کبھی جو ہے وہ ایسے بنا لیا کرو, ایسے اس چیز کے یہ فوائد ہیں. تو کھجور کا استعمال رمضان میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے, تھوڑے سے کھجور کے فوائد ہو جائیں اور کس کس طریقے سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں, ذرا یہ بات بھی ہو جائے آج. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھتے ہی ہم پانی پی لیں, تو کہتے ہیں خالی پیٹ میں پانی نہیں پینا چاہیے. تو 2 کھجوریں آپ لے لیں, آپ کو انسٹنٹ انرجی مل جائے گی, آپ کی اسکن پر کام کرے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے بسم اللہ کہہ کے لیا تو وہ اور حضور کی بڑی رغبت سے مطلب مرغوب غذاؤں میں شامل ہے کھجور, تو ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی. آپ کے بالوں پر کام کرتا ہے, آپ کے بال اچھے ہوں گے. اوور آل پھر ظاہر سی بات ہے فائدہ تو فائدہ ہی ہے, بہت فائدے ملتے ہیں اس کے. بالکل بالکل. اچھا اب وقت آ چکا ہے کہ آپ سے ہم چاہیں اجازت فریڈم نیوز ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں, لیکن اس سے پہلے عشرت علی صاحبہ کو جب سے میں نے سنا, اور ایک کلام جو میں ہمیشہ ان سے ہی منسوب سمجھتی ہوں اور یقیناً ان سے ہی منسوب ہے, وہ اس طرح سے کہ میں نے انہیں ہی سنا اور میں ان کی ہی آواز میں وہ کلام بہت پسند کرتی ہوں. اور میں کوئل میرا باغ مدینہ بہت پیارا پڑھتی ہیں. آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں ان کی خوبصورت سی آواز میں, اور اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی عروج ناز نظامی کو دیجیے گا ذوق رمضان سے اجازت. اللہ نگہبان. میں کوئل میرا باغ مدینہ, صلی علی
میری کو سرور عالم کے صدقے میں اڑتی پھروں ہر سو میں کوئل میرا باغ مدینہ اڑتی پھروں میں ساجھ سویرے گیت نبی کے گاؤں یاد جب آوے طیبہ نگریا پل پل نیر بہاؤں آپ کے نغموں سے ہوتا ہے دل میرا مسرور میں کوئل میرا باغ مدینہ کیا نبیًا کیا ولیًا تم تو سب کے ہو لجپال ہر کنگال کو کر دیتے ہو پل میں مالا مال دیا کرو یامین پہ داتا ہے یہ بہت رنجور میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی اللہ میری کو ذوق رمضان ذوق رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آپ کے دوست آپ کا ہوسٹ محمد کاشف موجود ہے۔ ویورز، آج میں جب آپ کے پاس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر اس کو مطالعے میں لے آئیں، ہم اسٹڈی کر لیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ بہت پوری کتاب کی اسٹڈی کرنا تو مشکل ہوگی۔ اس میں اصل میں کتاب میں بہت ہی خوبصورت ابواب انہوں نے میں پورے کے پورے دین کی باتوں کو بیان کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ اس کا نام ہے احیاء العلوم۔
تو یہ کتاب میرے سامنے آئی اور اس کتاب میں باب الصوم اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں، یعنی 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں. ایک تو روزہ ہوتا ہے عوام کا روزہ، اور ایک خواص کا روزہ، اور تیسرا اقصى الخواص کا روزہ. تو اب سوال ہوتا ہے کہ عوام کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کا روزہ وہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ روزے میں کھانا پینا اور شہوانی خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ ہے عوام کا روزہ. اور خواص کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان خواہشات کے علاوہ دنیا میں یعنی آس پاس میں جو بری چیزیں ہوتی ہیں، جو کوئی بھی برائی مثلا غیبت ہے اور ہاتھ سے لڑنا ہے یا زبان سے جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو کوئی آزار پہنچانا ہے، ان سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ بھی ایک روزے کا حصہ ہے، وہ عوام یعنی خواص کا روزہ ہے. لیکن یہ تیسرا طبقہ ہوتا ہے اقصى الخواص. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں رکھتے. کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی نظر صرف خدا کی جانب ہوتی ہے. اور کیسے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، جو اس کی رضا ہے میں وہی کروں گا. صرف یہ نہیں کہ برائیوں کو چھوڑ دوں گا یا اچھے کام کروں گا، مگر اچھے کام میں بھی وہ اچھا کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بندوں کی خدمت کروں تو میرا کام بندوں کی خدمت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں پرندوں کا خیال رکھوں تو میرا کام اللہ کی مخلوق میں پرندوں کا خیال رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں درخت لگاؤں تو میرا کام درخت لگانا بھی ہے. اس کی خواہش صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. نیکیاں اور ثواب اور ان چیزوں سے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا روزہ جو ہے نا وہ کس درجے کا ہے، عوام کا بھی ہے یا نہیں ہے، یا خواص کا ہے. یا اقصى الخواص تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یقیناً میرے ویورز میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی پابندی کی توفیق عطا کرے. آمین. ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان.